اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 7 کے حصہ اول میں خوش آمدید۔ اس سبق میں آج ہم جو پڑھیں گے وہ رکوع کے کلمات ہیں، سجدے کے کلمات ہیں، اور گرامر میں ہم مزید 3 حروف کا جائزہ لیں گے، اور اس سبق کے اختتام کے ساتھ ہی ہم 15 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں، اور جس کے ساتھ ہماری بار انشاءاللہ تعالی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، 20,000 سے اوپر ہو جائے گی، یعنی قرآن میں آئے ہوئے 26,000 سے زائد بار جو الفاظ آئے ہیں ہم سیکھ جائیں گے، اور ہمارے ٹوٹل الفاظ کی تعداد ہو جائے گی 80 انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبحان، سبحان ربی العظیم رکوع کے اذکار ہیں۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ سبحان، سبحان قرآن میں 41 ٹائمز آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے ہر عیب اور ہر برائی سے پاک۔ سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان بچے کے منہ پر ہوتا ہے، بچپن سے وہ سیکھ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اللہ ہر قسم، ہر طرح کی کمی اور نقص سے پاک۔ ربی یہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹیبل میں، ربہ ربہم والے ٹیبل میں آتا تھا ربہ ربہم ربکا ربی، ربی میرا رب۔ کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں یہاں پر؟ 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، رب اور جی، ربی۔ کیا ربی ہے میرا رب، میری پرورش کرنے والا، یعنی جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ رب کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آگے لفظ آ رہا ہے العظیم۔ العظیم قرآن میں 107 بار آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے بڑائی والا اور طاقت والا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اور ال کیا ہے؟ اسم کی نشانی جو ہم نے پڑھی تھی، اور مطلب ہے اس کا بڑائی اور طاقت۔ اب اس کے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں ذکر میں سبحان ربی العظیم میں 4 باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم نے جب بھی یہ پڑھنا ہے تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس میں یہ 4 ذکر ہو رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ رب سبحان میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا اس نے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، یعنی طاقت والا ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے۔ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت، وہ رب ہے، یعنی پالنے والا، ہر چیز کا پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، جسم کے کروڑوں خلیے ہیں ان سب خلیوں کو کنٹرول کرنا، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام جس طرح چل رہا ہے وہ کون ہے چلانے والا؟ رب، ہمارا رب، اور رزق دینے والا۔ اور ربی آیا ہے اس میں تو اس کا مطلب ہے میرا رب، اور میرا رب جب بندہ کہتا ہے تو اس میں اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو بلاتی ہے کہ اے بیٹے ادھر آؤ، اور جب کہے کہ اے میرے بیٹے ادھر آؤ، تو جب وہ کہتی ہے میرے بیٹے تو اس میں زیادہ پیار، محبت اور اپنائیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
ربی میرا رب، تو یہ اپنائیت کا اظہار ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں وہ بہت کتابی ہے، کتابی کیڑا ہے، یعنی اس کا لگاؤ بتا رہے ہیں کس کے ساتھ ہے، کتاب کے ساتھ ہے. اور اسی طرح ہم اگر کسی کو کہتے ہیں پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم پاکستان کے ہیں، پاکستان کے ساتھ اپنی اپنائیت کا اظہار کریں. کسی سٹی کے ساتھ کنیکشن کا بتانا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ لاہوری ہے، لاہور سے محبت کرنے والا. اسی طرح رب بھی ہے، یعنی اپنے رب سے محبت کرنے والا، اپنے رب سے لگاؤ کرنے والا. اور پھر العظیم، وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا جس کو نہ کوئی جھکا سکے، نہ جس پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکے. اس طرح کا رب ہے، یعنی اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. اس پورے تصور اور احساس کے ساتھ آج سے ہم یہ اپنی نماز میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. رکوع سے اٹھتے ہی جو کلمات ہم کہتے ہیں وہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی. سمیع اللہ، سمیع کہتے ہیں سن لی، اللہ اللہ نے. لیمن، یہاں پر دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، لی اور من. لی ہم نے پڑھا تھا پہلے لیے کے لیے، یہاں پہ کی کے لیے آ رہا ہے. آپ کو پہلے بتایا تھا جو پریپوزیشن ہے وہ اپنے معنی کو ایڈجسٹ کرتی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ، دوسری زبان میں اس کا مطلب بدل جاتا ہے. لی کا ویسے تو مطلب لیے ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہاں کی کے لیے استعمال ہوگا. من، جس نے. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ من کا ہم نے پہلے کیا مطلب پڑھا ہے تو کیا ہوگا مطلب؟ من کا مطلب ہم نے پڑھا ہے کون. من ربو کا آیا یاد؟ من ربو کا کون. تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں من جس نے. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ نے دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے. عربی میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا، who are you، آپ کون ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر پڑھتے ہیں یہ بھی ہے انگلش میں، you are the one who are attending that قرآن کلاس، ٹھیک ہے. آپ وہ ہیں جس نے قرآن کلاس اٹینڈ کی. تو یہاں پر بھی من اسی طرح استعمال ہوتا ہے عربی میں. من ربو کا، آپ کا رب کون ہے. اور یہاں پر ہے من لمن حمدہ، جس نے تعریف کی. حمدہ ہو، یہاں پہ بھی دو ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے ہیں، حمدہ ہو، حمدہ تعریف کی، ہو اس کی. یہ ہم ٹیبل پڑھ چکے نا، ہو ہوم والا، ہو ہوم کا، ی کم نا، یہ وہی ہو ہے، ٹھیک ہے. اب تک ہمیں اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ. ہم اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں ہم والوں کے خاص ذکر ہو رہا ہے. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعریف کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ بات کس کی کر رہا ہے، تعریف کرنے والوں کی. اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو اس پورے شوق سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پورے شوق سے اللہ کی تعریف کرنی ہے. ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ سے اس کی ہو رہی تھی، ہوگی اور ہوتی رہے. فائدہ کس کو ہے اس کا؟ ہمیں. ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے. رب کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہماری پرورش کرنے والا، ذرے ذرے کو پالنے والا. اچھا، پہلے ہم نے جو ٹیبل میں پڑھا تھا، ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا، تو یہاں پہ ہے ربنا، ٹھیک ہے. پیش اور زبر دیکھیں، عربی میں آپ نے سنا تو ہوگا کہ زیر زبر پیش کے چینج ہونے سے معنی بدل جاتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہاں پہ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم نے پڑھا تھا ربنا اور یہاں ہے ربنا، ٹھیک ہے. ربنا کا مطلب کیا تھا؟ ہمارا رب، ٹھیک ہے. وہ کب استعمال ہوتا ہے ربنا؟ جب ہم تھرڈ پرسن کو بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، تو ہم کہتے ہیں ربنا، ٹھیک ہے.
اور جب ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا، زبر لگنے سے یہ حرف ندا بن گیا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ یعنی ربنا ڈائریکٹ اسپیچ میں استعمال ہوتا ہے، اور ربنا تھرڈ پرسن کو بتانے کے لیے. فی الحال کے لیے آپ اتنا یاد رکھیں، ربنا اے ہمارے رب، اور ربنا ہمارا رب. یہ ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے. وَلَكَ تین ٹکڑے ہو رہے ہیں، وا لا اور کا. وا اور لا لیے، کا تیرے، یعنی تیرے ہی لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حمد کا مستحق ہے، ہر قسم کی تعریف کا اکیلا اللہ ہی مستحق ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں ہم کیا ہوتی ہے، اس میں دو معنی آتے ہیں، تمام تعریفیں اور شکر. ربنا ولک الحمد، ربنا دل سے خود بخود یہ کہتے ہوئے اللہ کی تعریف نکلے، اس احساس اور تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ خود ہم دل سے نکلے کہ اللہ کی تعریف اور شکر ہم ادا کریں، پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کرنی ہے. رکوع کا ایک اور ذکر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر ساتھ کہتے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ملء السماوات، ملء کا کیا مطلب ہے؟ ملء کا مطلب ہے بھر کر، ٹھیک ہے؟ یعنی عربی میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ ملء بطنی پیٹ بھر کر، ملء جیبی جیب بھر کر، ملء السمائی آسمان بھر کر، ملء کوبی کب بھر کر. تو یہاں پر استعمال ہے ملء السماواتی، یعنی آسمان کے بھرنے کے برابر، یعنی اتنی زیادہ تعریف کہ وہ آسمان بھر جائے اس سے. اور آپ نے پڑھا ہے سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو، اور اس کی جمع ہے سماوات. یہ واحد جمع جو آتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور مل الارض، اور ارض کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے زمین کو، یعنی زمین کے بھرنے کے برابر. بینہما، یہ یہاں پہ دو الفاظ ہیں، بینا الگ ہے، ہما الگ ہے. بینا کا مطلب ہے درمیان، ہما ان دونوں کے. شئتا تو چاہے، انشاءاللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شئتا، شئتا تو چاہے، شاء یشاء انشاءاللہ میں استعمال ہوتا ہے. من شیء، شیء کہتے ہیں چیز کو، اس کی جمع ہے اشیاء، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعد وہی اردو میں جو معنی ہے وہی عربی میں بھی معنی ہے. ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں. شکر گزاری کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز ہے. ایک بہت مشہور پروفیسر ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کامیابی، مطلب ایک ٹرینر ہے، سکسیس ٹرینر، انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو، جیسے آپ کی باڈی کا ایک ایک پارٹ شکر میں تیر رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں دعا سکھا دی، سارا آسمان، ساری زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو شکر سے بھر دو. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرام اور زندگی میں شکر کرنا تو بہت آسان ہے ہم لوگوں کے لیے. کتنی آسائشیں ہمارے پاس، چھت ہے، گرمی میں ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی ہے، سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر ہے، انٹرنیٹ، گھر بیٹھے بیٹھے جو آپ نے سیکھنا ہے سیکھ لیں. لیکن آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں. کیا زندگی تھی. بچپن میں ان کے پہلے ماں باپ چلے گئے، پھر پیار کرنے والے دادا چلے گئے، پھر جو چچا جنہوں نے پالا وہ چلے گئے، بالکل بے سہارا ہو گئے. پھر جو ان کو صحبتیں جھیلنی پڑی اپنی تبلیغ کی وجہ سے، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، اپنے لوگوں کی مصیبتیں، تکلیفیں، گالیاں، ظلم و ستم سہنے پڑے. لیکن کیا ہوا، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر اور تعریف میں تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے تھے.
دعا کا آخری جملہ ہے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے، یعنی زمین اور آسمان کو بھی بھر دے شکر سے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے علاوہ اس کو بھی جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ یہ شکر کے جذبات کے عظیم ترین سطح ہے، اور جو پیغمبروں کی دعا ہوتی ہے نا، وہ اتنی جامع دعا ہوتی ہے کہ ہم عام انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ الفاظ۔ تو ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو یہ دعا سیکھیں، یاد کریں، اور آج سے نماز میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی دعا یا سورت کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنی نماز کا حصہ بنائیں۔ وہ آپ کہہ رہے السلام ہیں علیکم۔ کہ السلام علیکم۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پوری دعا کی ایک سکرین کچھ سیکنڈ کے لیے دوبارہ شیئر کریں۔ اوکے، میں آپ کو گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی یہ مل السماواتی یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد پڑھتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد مل السماواتی ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ پھر میں آپ کو گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی۔ تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتی۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس میں ذکر میں تعلیم دی ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی کر لیں نا، تھوڑا سا بھی اس تک پہنچ جائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ان کے اوپر کتنی مشکل اور پریشانیاں، وہ کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اور ہم کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں، ذرا اپنا جائزہ بھی لیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے، ہم لوگ نہیں کرتے یا اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں بندوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں اس کو اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نماز میں اس دعا کو شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم چلتے ہیں سجدے کی تسبیح۔ وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العلی، سبحان پاک ہے، ربی یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، ہاں ورڈ رہ گیا العلی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ العلی 7 بار آیا ہے قرآن میں اور اس کا مطلب ہے سب سے بلند۔ اچھا، یہ العلی کیسے بنا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ورڈ ہے کبیر، ٹھیک ہے، کبیر کا مطلب ہے بڑا۔ جو ہم ڈگریز پڑھتے ہیں نا انگلش میں، جیسے سپرلیٹیو، اور اس طرح سے یہ بنا العلی۔ کیسے؟ کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، اور الاکبر سب سے بڑا۔ اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علی اونچا، اعلی زیادہ اونچا، الاعلی سب سے اونچا۔ تو یہاں پر ہے الاعلی یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ سجدے کی حالت میں کیا ہے؟ اس میں بھی 4 باتیں ہیں، اور اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے آج سے پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی پاکی ہے، اس کی ربوبیت ہے، سبحان ربی، ربی کا بھی ہم نے پڑھا کہ اپنائیت ہے، ربی میرا رب یعنی اپنائیت، محبت۔ اور پھر الاعلی اس کی بلندی کو، یعنی پہلے 3 ذکر تو ہم سبحان ربی العظیم میں بھی پڑھ چکے ہیں، الاعلی ہے اس کی بلندی کو، الاعلی یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ جب ہم سر نیچے رکھتے ہیں سجدے میں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بہت نیچے ہوں، بہت نیچے، اور تو سب سے اوپر عرش پر سب سے بلند۔ یہ سچی پوزیشن ہے ایک بندے کی، ایک غلام کی اپنے آقا کے آگے، اور بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت۔ یعنی ہم سجدے میں جا کے یہ
اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب سے کمزور ہیں، سب سے نیچے ہیں، سب سے طاقت والا، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا بس آپ کی ذات ہے، اور دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویہ، اس کے بعد شکر، گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر ادا کرنا اللہ کا اور بندوں کا۔ پھر ہماری نماز کا قیام سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ پر، یعنی تعریف اور شکر۔ اب ہم دیکھیں اس تسبیح کو اگر، تو ہم روزانہ 200 سے زائد بار پڑھتے ہیں۔ یہ نماز میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہو رہا ہے؟ سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی، 3 بار کم سے کم ہم رکوع میں، اور 3 بار ہم سجدے میں کرتے ہیں، 2 بار ہم سجدہ کرتے ہیں ہر رکعت میں۔ تو ہم سب سے زیادہ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی۔ اللہ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہے، یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا دہرا رہا ہے؟ کہ پاک ہے میرا رب۔ تو ہماری طبیعت کے کئی پہلو اس میں نکلتے ہیں۔ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر۔ کتنا پیار ہے اس کے اندر، اس لفظ کے اندر، ربی میرا رب۔ گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگر ہم اس احساسات کے ساتھ تسبیح کریں تو ہمارا بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا، جو ہمیں کوئی بھی دنیا کا کامیابی کا ماہر یہ ٹپ نہیں دے سکتا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی اور اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں۔ جو امتحانات ہوتے ہیں، ہمارے حالات جس طرح ہوتے ہیں، وہ کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہر حال پہ ان پہ صبر کریں، ہر حال پہ ان پہ صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے ہم پازیٹیو رہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، شکر کے ساتھ اس سے گزریں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی میں کامیابی ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور اس کو ضرور یاد رکھیں، لن شکرتم لازیدنکم، کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور اپنی زندگی میں لائیے دعا، احتساب اور پلان کو، اور تبلیغ کیجئے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو بتائیے، اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، دوستوں کو، جو آپ پڑھیں وہ ضرور بتائیے۔ اس کے ساتھ ہمارا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوا۔ دوسرا پارٹ ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی۔ آپ بتائیے گا اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پارٹ بی؟ 7B سبق یہی اسکرین ہے؟ ٹھیک ہے، آ رہی ہے آپ کو نظر؟ جی، گرامر قواعد۔ ہم پارٹ بی میں آپ کو خوش آمدید گرامر کے۔ آج ہم کچھ لفظ کی قسمیں سیکھیں گے اور حرف جر سیکھیں گے، وہ ہے الا، ما اور عندہ۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اچھی طرح۔ الفاظ کی یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام یا اس کی صفت۔ پہچان کیا ہے؟ ال، تنوین، واو، یا نون اور الف تا۔ پھر فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، پتہ ہے، اور یعملون جیسے ہے اگزامپل اس کی۔ اور حرف جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ہے جو اسم اور فعلوں کو ملائے، یعنی بی، لی، من، فی، انا۔ گہری سانس لیجئے اور پڑھیے ربی زدنی علما۔ آج کا سبق ہے یہ 3 حروف، الا، ما، عندہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ کی یاد رکھنے والی ہے، جو یہ ہے الا، یہ تو حرف ہے، مگر ما اور عندہ جو ہے یہ استعمال تو حروف کی طرح ہوتے ہیں، مگر ہیں یہ اسم۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں اسم کیا ہے تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ فوراً بتائیں گے کہ ما اور عندہ ہیں تو اسم، لیکن استعمال یہ حروف کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، جتنے بھی ہم نے حروف پڑھے وہ باقی تو حروف ہی ہیں، الا بھی حروف ہے، لیکن ما اور عندہ کے علاوہ۔ ما عندہ اسم ہے، مگر استعمال، ایکٹ جو کرتے ہیں وہ حروف کی طرح کرتے ہیں۔ وہی ان کو اس ٹیبل کے ساتھ
जोड़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे। इला को याद रखने के लिए हम जो सेंटेंस याद रखेंगे वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इला का क्या मतलब है? तरफ। तो एक दफा मैं कर देती हूँ, फिर आप करिएगा। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। ठीक है, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, और इलैना हमारी तरफ। जी आयशा, ये आप करेंगी? जी, इलई है पहला हर्फ और आपको उसको मेरा हम जोड़ के साइन नजर आ रहे पढ़ेंगे। हैं? जी नजर आ रहे हैं। जी, थोड़ा सा नाम के टैग के पीछे हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल नजर आ रहे हैं क्योंकि आइडिया भी हो गया है ना। ओके। तो इसलिए वो हो जाता है कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है। तो इलई है, इसको हम जो है वो जोड़ेंगे टेबल बनाने के लिए मुख्तलिफ उनके साथ। इलई का मतलब है तरफ, और इलई ही उसकी तरफ। राइट साइड पर करेंगे जी, कि ये मेल के लिए है। मेल के लिए है ये, सॉरी, मेल के लिए है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मेल के लिए है, यानी कि ये मुजक्कर के लिए है। जी जी, ये हाथ किसके लिए हमने शुरू में बताया था? हाँ राइट जी, हैंड मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए। तो ये इलैही उसकी तरफ, जी, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सबकी तरफ। वेरी गुड। इलैना में हमारी तरफ इशारा होगा क्योंकि वो जो है वो हम कहेंगे कि हमारी तरफ, हम सबकी तरफ, तो इसलिए अपनी तरफ इशारा करेंगे। बिल्कुल सही। अब ये है माँ। माँ है, उसका मतलब है साथ। और इसके लिए सेंटेंस हम देखेंगे वो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब ये हम माँ को जोड़ेंगे टेबल के साथ, तो क्या बनेगा? माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जी आयशा, ये करिए आप। माहू उसके साथ, मा का मतलब है साथ, इसलिए माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। वेरी गुड। और ये मैंने आपको क्या बताया था? ये है तो इस्म, लेकिन एक्ट करता है ये हर्फ की तरह। ये बात आपने याद रखनी है। ये इसम कैसे है? साथ इसम कैसे हो सकता है? ये आगे चल के आपको पता चलेगा। आप बस अपनी दिमाग की एक खिड़की खुली रखेंगे अरबी पढ़ते हुए। ठीक है, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए आप बस ये याद रखें कि माँ और इंदा जो है वो आ, इसमें जैसे होता है ना, इसमें ज़र्फ़े ज़मा और इसमें ज़र्फ़े ज़मा और इसमें ज़र्फ़े मकान उर्दू में, ठीक। अगर आपको याद हो तो ये उसी तरह इसमें है साथ। और इला इंदा, इंदा है उसका मतलब है पास। ठीक है, उसके लिए हम एक सेंटेंस याद रखें, कम रियालन इंदा का, यानी आपके पास कितने रियाल हैं? कम कितने रियालन, रियाल जो अरब सऊदी अरब की करेंसी है। इन द पास का आपके, ठीक है, कम रियालन इन द का आपके पास कितने रियाल हैं? तो हम पढ़ते हैं इसको टेबल के साथ मिलाकर। इन द हु उसके पास, इन द हुम उन सबके पास, इन द का आपके पास, इन दी मेरे पास, इन द कुम आप सबके पास, इन द ना हमारे पास। जी आयशा। ठीक है। इंदा, इंदा का मतलब है पास, और इसका अब हम टेबल करेंगे। इंदा का पास मतलब है, यानी कि आप किसी से जो क्वेश्चन, जैसे इसकी मिसाल हमने वो की है, आप किसी से पूछना चाह रहे हैं तो आपके पास, यानी कि आपकी मलकियत में हाँ कह हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास, जैसे हम कहते हैं आपके पास कितने पैसे हैं,
रुपए हैं, हाँ तो ये रुपए ठीक की है। जगह उन्होंने रियाल लिख दिया। रुपए भी कर सकते हैं, कम रुपया इंदा का। आपके पास पेन है? जी, आपके पास पेन है? अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई चीज लेना चाहते हैं। कलम, कम कलम कलम इंदा है, का। ठीक है। ओके, इन द हु उसके पास, इन द हुम उन सब के पास, इन द का आपके पास, इन दी मेरे पास, इन द कुम आप सब के पास, इन द ना हमारे पास। वेरी गुड। आप कोई भी लफ्ज यहाँ पे जोड़कर तो ये सेंटेंस बना सकते हैं। याद रखने के लिए बस ये दिया गया, आप कोई भी जो भी आपको आसान लगता है वो सेंटेंस याद रखने के लिए कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। हल, मैं क्वेश्चन करती हूँ और आप आंसर करें, ठीक है? ठीक है। हल इंदहू कलमा, क्या उसके पास कलम है? नाम ये आपकी वाली इन बात आ द गई। कलम, बिल्कुल। नाम जी हाँ, इन द पास, हु उसके, कलम कलम वेरी जी हाँ उसके पास कलम है। वेरी गुड। हल इंदहुम कलमा, क्या उन सबके पास कलम है? नाम जी, इन द पास, हुम उन सबके, इन द हुम उन सबके पास, कलम कलम है। वेरी गुड। हल इंदहू कलम, इसका क्या मतलब होगा? हल इन द हु कलम, हल इंदहू, ये वही नहीं? वही है। क्या उसके पास जी जी वही कलम है। है? अच्छा ठीक है, ये बगैर ट्रांसलेशन के है, ठीक हाँ है। जी जी जी। अच्छा, हल अब मैं इसकी इंदहू दोनों की कलम, करूं। क्या उसके पास कलम है? हम्म, नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास कलम। कलम है। हल हल इंदहुम इंदहुम कलम। कलम, क्या उन सब के पास कलम है? वेरी गुड, नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन वेरी सब के गुड। पास कलम है। हल इंदका कलमा, कोशिश करें ट्रांसलेशन करने की। क्या आपके पास कलम है? वेरी गुड। नाम इंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। और साइन रिवर्स हो जाएगा। हल जी बिल्कुल। इंदकुम कलमा। क्या आप सबके पास कलम है? वेरी गुड। नाम इंदना कलम, जी हाँ हम सबके सबके पास, पास हमारे पास कलम। कलम है। वेरी गुड। ये वही है जो तीनों हम अभी प्रैक्टिस किए हमने टेबल की, और ये कुरान में तकरीबन 1090 बार ये टेबल के अल्फाज आए हैं। हम एक दफा फिर देखते हैं। इला का मतलब है तरफ, उसके लिए हमने सेंटेंस जो याद रखना है वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा, साथ, इन्नल्लाहि मास साबिरीन। इंदा, पास, कम रियालन इंदा का। इलैहि का क्या मतलब होगा? तरफ, किसकी तरफ? उसकी तरफ, वेरी गुड। उसकी तरफ, ही बिल्कुल से। बिल्कुल। और साइन क्या होगा? उसकी तरफ। राइट साइड पर वो इंडेक्स फिंगर के साथ, वेरी गुड। और क्योंकि एक है ना वो वाहिद के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। माना, इसका क्या मतलब है? माँ का था साथ, बिल्कुल। और ना? और ना हमारी, वेरी गुड। तो माँ ना हमारे साथ। वेरी गुड। और साइन क्या होगा? अपनी तरफ आप करेंगे, और ना है तो पूरे हाथ से, यानी कि वेरी, प्लूरल के उसमें, जमा के उसमें। बिल्कुल ठीक है। इन द का। इंदा है पास, और का आप, यानी कि सामने की तरफ आप सिंगल उसके साथ जो है ना इंडेक्स फिंगर के वेरी साथ गुड, इशारा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंदा का आपके पास। वेरी गुड वेरी गुड, यानी आपको बिल्कुल सही समझ आ गई है। तो हम थोड़ा से और प्रैक्टिस करते हैं। हलिल्लाहु माहू, अगर आप कोशिश करें तो इसकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह कर लेंगी। अलिल्लाहु माउ, क्या अल्लाह उसके साथ है? वेरी गुड, शाबाश। अगर आप यहाँ पे होती तो मैं आपको एक इनाम देती इसके लिए। दो हो गए। वेरी गुड, आपने ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक की। आगे ठीक। इसका आंसर है नाम अल्लाहु नाहू। तो ट्रांसलेशन करें।
جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ اس کے ساتھ ہے. ویری گڈ. ساتھ ساتھ سائن کر رہی ہیں نا آپ؟ جی. ویری گڈ. حل اللہ معہم. کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ ویری گڈ. آنسر ہے نعم اللہ. نعم معہم. جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ویری گڈ. بہت اچھا کیا آپ نے. حل اللہ معک. کا جو ہے وہ آپ کے میننگ میں آتا ہے یعنی کہ سنگولر کے ساتھ. تو حل اللہ معک کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے. نعم اللہ معی. جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. یعنی کہ جواب ہم دیتے ہوئے اپنی طرف سنگل انڈیکس فنگر کے ساتھ وہ کریں گے. اگلا بھی کریں. حل اللہ معکم. کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے. ویری گڈ. اور نعم اپنی طرف کریں گے اور پورے ہاتھ کے ساتھ یعنی کہ پلورل کے لیے نعم اللہ معنا. جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. ویری گڈ. ماشاء اللہ الحمدللہ. بہت اچھا کیا. اور بات وہی ہے کہ آپ نے نہ بھولنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا پروسیس یاد رکھنا ہے یعنی ریپیٹیشن. ریپیٹ کرتے رہنا ہے. اور الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر آج ہماری بار اور مزید بڑھ گئی ہے. ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 80 ہو گئے ہیں جو قرآن میں 26,000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ. اور آپ نے اس کو ضرور ریپیٹ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور کھلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت. نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.